In the name of Allah, the greatest, the most high. Allah Azza wa Jalla, you are my only one true love. ہدایت کے ایسے نجوم اور ستارے بن کر دنیا میں رونما ہوئے کہ زبان رسالت نے ان کے سلسلے میں یہ گواہی دے دی کہ ان میں سے جس کی بھی اقتداء اور پیروی کرنے والے تم بن جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی اپنی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں اتارے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی شمع ہمارے دلوں کے اندر جلائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت و محبت کی سعادت سے باری تعالی ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ نے شان کی کیسی بلندی سے ان کو سرفراز فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ جن کی عظمتوں اور تقدس کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں کھائی ہو، جن کے شان کی بلندی کا اظہار زبان رسالت سے ہوا ہو، اب ان کو عظمت شان کے اعتبار سے اپنا لوہا منوانے کے لیے کسی دوسری شہادت اور سند کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں آنکھ بند کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور علو شان پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور ایک ایک صحابی کے سلسلے میں عقیدت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذرہ برابر بھی خلش، سوء ظن اور بدگمانی کسی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے سلسلے میں اگر کسی مومن و مسلمان کے دل کے اندر آئے گی تو اس کا ایمان اور اسلام سلامت نہیں رہ پائے گا۔ بے شمار احادیث ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرتبہ بیان فرمایا ہے، شان بیان فرمائی ہے، عظمت بیان فرمائی ہے۔ اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں، اور مہمانان محترم تشریف لانے والے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نصیحت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ یہ روزانہ کا معمول پیغمبر علیہ السلام کا نہیں تھا، وقتاً فوقتاً آپ نماز فجر کے بعد نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کوئی اہم پیغام صحابہ کو دینا ہوتا تھا، کوئی اہم بات بیان کرنی مقصود ہوتی تھی، کسی اہم چیز کی جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ نماز کے بعد موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد نصیحت کا آغاز فرمایا۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی جامع اور مؤثر نصیحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ غیر اختیاری طور پر ہماری آنکھیں بہنے لگیں اور دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ویسے تو ہر جملہ پیغمبر علیہ السلام کا دل سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور دلوں کو اپیل کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس دن کی نصیحت میں کیسی تاثیر تھی کہ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم اپنی آنکھوں پہ قابو رکھ سکے اور نہ اپنے دل پر قابو رکھ سکے، لرزہ طاری ہو گیا تمام ساتھیوں کے اوپر۔ قلنا یا رسول اللہ اوصنا،
كأنها موعظة مودع. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی مؤثر اور جامع نصیحت آپ فرما رہے ہیں، کوئی تاکیدی حکم ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جانے والے کی نصیحت ہو، رخصت ہونے والے کی نصیحت. ایک آدمی اپنے رشتہ داروں سے بہت دور کہیں جا رہا ہو، واپسی کی توقع اور امید نہ ہو، یا کافی دنوں کے بعد واپسی کی توقع اور امید ہو، اس موقع پر وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے جو نصیحت کرے گا، جو باتیں بتائے گا، تو بہت مؤثر ہوں گی. ایک آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر ہے، آخری سانس چل رہے ہیں. اس موقع پر وہ اپنے بچوں کو قریب بلا کر اگر کوئی نصیحت کرے گا تو بچے اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیں گے اور بہت مؤثر ہوگی اس وقت کی نصیحت. ہر ممکن کوشش کی جائے گی گھر والوں کی طرف سے اس نصیحت پر عمل کرنے کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے ہم نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس نصیحت کی تاثیر سے کہ شاید یہ رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، اس لیے آپ تاکیدی حکم بیان فرما دیجیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا خوف و خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرو. ایک ہدایت تو یہ دی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بنو. اس لیے کہ انسان کو ہر طرح کے جرائم سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز دائمی طور پر انسان کو برائیوں سے نہیں روک سکتی. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز وتمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نصیحت فرمائی کہ میرے ساتھیوں کان کھول کر سنو، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہنا. دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم طرح طرح کے اختلاف دیکھو گے، امت میں انتشار دیکھو گے، فتنہ گروں کی فتنہ بازیاں دیکھو گے، تمہارے لیے صحیح راستے کو چننا مشکل ہوگا. ایسے حالات میں تمہیں کامیابی کا ایک معیار دے کر جا رہا ہوں، فوز و فلاح کا ایک راستہ بتا کر جا رہا ہوں. دنیا کسی بھی طرح کے فتنوں سے بھر جائے، برے سے برے حالات کا شکار دنیا اور دنیا والے ہو جائیں، اگر میرے بتائے ہوئے اس راستے پر عمل کیا گیا، اختیار کیا گیا، تو ہر مشکل سے امت نکلے گی اور ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان ہوگی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو ہاتھ سے مت چھوڑنا اور میرے خلفاء کے طریقے کو ہاتھ سے مت چھوڑنا. دانتوں تلے دبا لینا میرے طریقے کو بھی اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو. نواجس کہتے ہیں داڑھ کو، داڑھ سے دبانا، اس لیے کہ اگلے دانتوں سے جو چیزیں دبائی جاتی ہیں وہ زیادہ مضبوطی سے گرفت میں نہیں آتی. کوئی جھٹکے سے اگر کھینچے تو دانت بھی ٹوٹ جائیں گے اور وہ چیز بھی دانت سے نکل جائے گی، لیکن دو داڑوں کے نیچے جو چیز دب جائے گی اس کا نکلنا بڑا بھاری اور مشکل ہوگا. آپ نے یہی فرمایا کہ دانت تلے دبا لو اور ایسی مضبوطی کے ساتھ میرے اور صحابہ کے طریقے کے اوپر عامل رہو
کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے راستے سے بھی نہ ہٹا سکے اور میرے خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے بھی نہ ہٹا سکے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے طریقے پر چلنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ حضرات خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی تلقین فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں۔ ہر عقل مند انسان آپ کے اس اسلوب سے، اس انداز سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے صحابہ کے راستے کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، صحابہ کی زندگی کی اتباع اور پیروی کو کامیابی کی کلید، ضمانت و کنجی قرار دیا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کی بھی تم اتباع اور پیروی کرو گے کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارا مقدر بنتی چلی جائیں۔